نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم. سارے محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. تمام ہم اس خالق کائنات کے لیے اور درود حضور سرور کائنات شفیع معظم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے آج ہم سارے اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. سید محمد اصغر صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی یہ محفل کل کی یہ محفل بات ہے. تو ہم چند باتیں جو 7-8 منٹ باقی ہیں والدین کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے ہی عرض کریں گے. اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں، ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ تم نے عبادت صرف اس مالک کی کرنی ہے، صرف اس مالک کی بارگاہ میں جھکانا ہے، اور ساتھ ساتھ حکم تمہارے لیے یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من شرہ ان یمد لہ، حضور نے فرمایا جس بندے کی یہ خواہش ہو کہ ان یزادہ فی رزق ہی کہ اللہ کریم اس کے رزق میں بھی زیادتی کر دے، ویزاد فی عمر ہی اور اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما دے، اس بندے کے لیے حکم یہ ہے فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اللہ کریم اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے. عرض کی ایک صحابی نے کہا حضور میری ماں وفات پا گئی ہے، لو اظنها ان تکلمت لصدقت، میرا یہ گمان کہتا ہے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ مجھے حکم دیتی کہ میری طرف سے صدقہ کیا جائے. فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا یہ آج صدقہ و خیرات کیا جائے والدین کے نام پر تو کہا جاتا ہے کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. حضور نے فرمایا ہاں اے صحابی اگر تم اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرے گا، ماں تیری فوت ہو گئی ہے، تم زندہ ہے، تم ماں کی طرف سے صدقہ کرے گا، اللہ کریم اسے قبر میں اس صدقے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ایک عورت عرض گزار ہوئی، کہا حضور میری ماں نے حج کی منت مانی تھی مگر حج کر نہیں سکی ہے، فوت ہو گئی ہے کوئی میرے لیے رستہ کہ میں حج کروں اس کی طرف سے اور اسے ثواب مل جائے؟ حضور نے فرمایا ارائیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیۃ فاعبد اللہ احق بالوفاء. اور میں ذرا یہ تو بتا اگر تیری ماں پہ قرض ہوتا تو ادا کرتی یا نہ کرتی؟ عرض کی کہا حضور ضرور ادا کرتی. آج بھی ہر جنازے پہ آواز لگائی جاتی ہے کہ میت کے لواحقین موجود ہیں، کسی کے ساتھ لین دین ہے تو ہم قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہیں. حضور نے فرمایا پھر سب سے زیادہ حق اس مالک کا ہے کہ اس سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا جائے. اور میں تو اپنی ماں کے نام کا حج کر. حج عورت کر رہی ہے، اس کی بیٹی ماں فوت ہو گئی ہے، حج کرنے کے بعد ثواب اپنی ماں کو پہنچاتی ہے. حضور نے فرمایا قبر کے اندر اللہ کریم اسے حج کا ثواب عطا فرمائے. کہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حج ابویہ جس بندے نے اپنے والدین کی طرف سے حج کیا ہے، حضور نے فرمایا تقبل منہ ومنہما اللہ کریم اس بندے کا بھی حج قبول فرماتا ہے، اس کی طرف سے اس کے والدین کا بھی حج قبول فرماتا ہے. واستبشرت ارواحہما فی السماء اور اللہ کریم آسمانوں کے اندر اس کے والدین کو بشارت دیتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم جو اولاد چھوڑ
لیے نیکیاں کر رہی ہے. حتی یکتبہ اللہ بارن، فرمایا یہاں تک کہ وہ بندہ نیکی کرتا رہتا ہے اپنے والدین کے لیے، اللہ کریم اس بندے کو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والوں کی شمار عطا فرماتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بندہ زندگی گزار چکا ہے، ماں باپ وفات پا چکے ہیں، لیکن بندہ اپنے راضی نہیں کر سکا ہے. لمحہ یہ آ گیا ہے کہ ہم نے سنا ہے، حضور کی حدیث مبارکہ ہے، ماں فوت ہو گئی ہے ناراضگی کی حالت میں، باپ فوت ہو گیا ہے ناراضگی کی حالت میں. حضور کی حدیث یہ ہے کہ جس کا باپ ناراض ہے اس سے اللہ کریم ناراض ہے. اب باپ فوت ہو گیا ہے، ناراض تھا، تو کیا واپسی کا بندے کا کوئی رستہ ہے یا نہیں؟ باپ فوت ہو گیا ہے، بندہ معافی مانگنا چاہتا ہے، تو حضور نے فرمایا ہاں آئے وہ اپنے باپ کے لیے، یدعو لہما ویستغفر لہما وانہ لہما لعاقب. اس کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے ہیں، وہ دونوں اس سے ناراض تھے، فرمایا وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، ان کے لیے استغفار کرتا رہے. اللہ کریم اس دعا کے بدلے میں، اس استغفار کے بدلے میں اس والدین جو اس سے ناراض تھے اس سے راضی بھی ہو جائیں گے. اللہ کریم اس بندے کو نیک لوگوں میں شمار بھی عطا فرمائے. آخری حدیث مبارکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زار قبر ابویہ احدہما او کلاہما یوم الجمعۃ فقرأ عنده یاسین غفر له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جس بندے نے والدین دونوں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک اس کا وفات پا چکے ہیں، فرمایا ان کی قبر پہ جاتا ہے جمعے والے دن جاتا ہے اور وہاں جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، تو فرمایا پڑھتا وہ اپنے والدین کے لیے ہے، لیکن وہاں قبر انور پر جا کر پڑھنے کی وجہ سے اللہ کریم پڑھنے والے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو وہ مالک ہے، معاف کرنا چاہے تو کسی طریقے سے بھی معاف کر سکتا ہے. جن کے والدین زندہ ہیں وہ ادب اور احترام کریں، والدین کی ادب اور احترام کے بدلے میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنائیں. جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، وہ راضی نہیں کر سکے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، صدقہ و خیرات کریں، ان کی قبر پہ جا کے قرآن پاک پڑھیں، قبر پہ جا کے دعا کریں، تو اللہ کریم اس دعا کے بدلے میں آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ کریم ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.